بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے سبق میں آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا، ذبح کرنا شرط ہے گوشت کے حلال ہونے کے لیے، بغیر ذبح کے گوشت حلال نہیں ہوگا، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت حلال بھی ہو جائے گا اور پاک بھی ہو جائے گا۔ یہ کل کے سبق میں گزر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی ایک بات ہے، ذبح کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے اختیاری اور دوسری قسم ہے اضطراری۔ وہی اختیاریت، کتنی قسمیں ہیں ذبح کی؟ دو۔ نمبر ایک اختیاری، اختیاری ذبح کسے بولتے ہیں؟ کالجرح فیما بین اللبۃ واللحیین، کالجرح، جیسے لبہ بولتے ہیں یہ جو سینہ ہے نا اس کے کنارے کو، یہ ہو گیا، اور لحیہ بولتے ہیں داڑھی کو، داڑھی ہوتی ہے جبڑے کے اوپر، تو مراد موضع لحیہ یعنی جبڑا ہے۔ جبڑے اور سینے کا جو سرا ہے اس کے درمیان کو کے اوپر چھری چلانے کا نام ذبح ہے۔ یہ ہے اختیاری ذبح۔ اختیاری ذبح کسے بولتے ہیں؟ یہ جو جبڑا ہے یہ، اور سینے کا جو سرا ہے، سر کنارہ آخر، اس کے درمیان میں چھری چلانا، یہ ہے ذبح اختیاری۔ وہی اختیاریت کالجرح فیما بین اللبۃ واللحیین، اور اختیاری ذبح کیسے ہوگا کہ زخم لگانا، چھری چلانا، زخم لگانا سینے کے سرا اور دو جبڑوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان میں زخم لگانے کا نام ہے ذبح اختیاری۔ دوسری قسم ہے واضطراریت، ذبح اضطراری، جیسے وہ شکار کے موقع پر ہوتا ہے نا، تیر مارتے ہیں، آگے تفصیل آ رہی ہے، تو تیر مارتے ہیں اللہ کا نام لے کر، وہ جہاں بھی لگے، وہ پیٹ کے اوپر لگ جائے، وہ سینے پر لگ جائے، وہ جہاں بھی لگ جائے، یہ تو وہ بھی ذبح ہی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ یہ ذبح کون سا ہے؟ اضطراری، ٹھیک ہے۔ یہ ذبح کون سا ہے؟ اضطراری۔ وہی الجرح، اس سے بھی جانور حلال ہو، شکار حلال ہو جائے گا، اس کا گوشت بالکل حلال ہو جائے گا۔ وہی الجرح، ذبح اضطراری میں کہاں زخم لگانا ہے؟ فی ای موضع کان من البدن، جسم کے کسی حصے پر بھی کیا کر لیا جائے؟ زخم لگا دیا جائے۔ سمجھے؟ یہ دو قسمیں ہو گئی ذبح کی، اختیاری اور دوسرا اضطراری۔ اور یاد رکھیے پہلی قسم اصل ہے اور دوسری قسم اس کا بدل ہے۔ بدل کا کیا معنی؟ جب ذبح کی پہلی قسم کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ ہو، پھر دوسری قسم کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جب پہلی قسم کے اوپر عمل کرنا ممکن، اور اگر اس پر عمل کرنا ممکن ہے ذبح اختیاری پر، پھر ذبح اضطراری جائز ہی نہیں ہے، وہ جانور حلال ہی نہیں ہو۔ نہیں سمجھے؟ پہلی پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تب کس کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ اضطراری پر۔ یہی قرینہ ہے کس بات کا؟ کہ دوسری قسم یہ بدل ہے، اور اصل جو ذبح ہے وہ کون سا ہے؟ اختیاری۔ کیونکہ جب اس پر عمل نہیں ہو سکتا تب اس کی طرف جائیں گے۔ جیسا کہ اگر پانی موجود ہو تو پھر تیمم جائز ہے،
ہاں جب پانی کو استعمال کرنا قدرت میں نہ ہو اس وقت تیمم جائز ہوگا. تو پھر تیمم کیا ہو گیا؟ بدل. اصل کیا ہو گیا؟ پانی. کیوں؟ کیونکہ اس پر جب قدرت نہیں ہوگی عجز کی صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ تیمم. اسی طرح جب اختیاری ذبح پر قدرت نہیں ہوگی تب اضطراری آئے گا. وَهَذِهِ آیَةُ الْبَدَلِيَّةِ، یہی بدل ہونے کی نشانی کہ جب وہ نہیں پھر یہ ہوگا، پانی نہیں پھر تیمم ہوگا. جب ذبح اختیاری نہیں ہے تو پھر اضطراری ہوگا. نہیں سمجھ آئی گا؟ دیکھیں والثانی کالبدل عن الاول، دوسری قسم جو ہے وہ اول کا کیا شمار کی جائے گی؟ بدل. بدل کیوں ہے؟ پہلی اصل کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ، یہ دلیل ہے. لِأَنَّ دلیل ابھی بدل کی دلیل یہ ہے کہ اس ثانی تک نہیں پہنچا جائے گا، ثانی پر عمل نہیں ہوگا، یعنی ذبح اضطراری پر عمل نہیں ہوگا مگر صرف اس صورت میں ہوگا عند العجز عن الاول، جب پہلے ذبح اختیاری کے اوپر قدرت نہ ہو، اس سے عجز ہو. جب اس سے عاجز آئے گا پھر ذبح اضطراری ہوگا. اور اگر اول پر عمل ممکن ہے پھر کیا نہیں ہوگا؟ پھر ثانی پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، پھر ذبح اضطراری نہیں ہوگا، حلال ہی نہیں ہوگا. وَهَذَا آیَةُ الْبَدَلِيَّةِ، اور یہی بدل ہونے کی نشانی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دے دی کہ وضو پر عمل ممکن نہیں ہے، وضو پر عمل ممکن نہیں ہے، اب تیمم پر عمل ہوگا. اور جب وضو پر عمل ممکن ہو پھر تیمم کے اوپر عمل کرنا جائز معلوم ہوتے ہم. عجز کے وقت تیمم آئے گا تو معلوم ہو یہ بدل ہے، اصل وہ ہے. یہ بھی عجز کے وقت ذبح اضطراری آئے گا معلوم ہو اصل اختیاری اور یہ بدل ہے اس کا. وَهَذَا، کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہے صاحب ہدایت رحمت اللہ علیہ. تبھی تو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں، ہر کتاب لکھ سکتا ہوں، لیکن ہدایت جیسی کتاب نہیں لکھ سکتا. زبردست کتاب. یہ جو کہا ذبح اختیاری اصل ہے اور اضطراری اس کا بدل ہے، یہ اصل کیوں ہے وہ بدل کیوں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وَهَذَا، اس کے اصل ہونے کی اور اضطراری کے بدل ہونے کی دلیل یہ ہے. لِأَنَّ آ گیا. لِأَنَّ ہمیشہ ما قبل کے لیے دلیل ہوتا ہے نا. لِأَنَّ الْأَوَّلَ، یعنی پہلی قسم جو ہے ذبح اختیاری، عمل فی اخراج الدم، خون کے نکالنے میں زیادہ مؤثر ہے. جب آپ اس کی 4 رگیں کاٹیں گے نا، گلے کے اوپر چھری چلائیں گے تو خون زیادہ نکلے گا. نہیں سمجھ؟ یہ خون کے نکالنے میں عمل کیا مانا؟ زیادہ کام کرتی ہے، زیادہ مؤثر ہے خون کے نکالنے. یہ سارا ناپاک خون نکل جائے گا تو باقی جو گوشت ہے وہ پاک رہ جائے گا، تو پاک بھی ہو جائے گا، حلال بھی، کیونکہ ناپاکی تو نکل چکی ساری. لأن الأول أعمل في إخراج والثاني أقصر فيه، اور دوسری قسم کے اندر خون کا نکلنا، دوسری قسم خون کے نکالنے میں اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح پہلی قسم کرتی. وہ اتنی مؤثر نہیں ہے، وہ ذرا تھوڑی سی اس کے مقابلے میں قاصر ہے، کم درجے کی ہے. وہ تو جسم کے جس حصے کے اوپر بھی کیا لگ جائے، زخم لگ جائے، وہ ذبح اضطراری ہے. شکار بھاگ رہا ہے تو تیر مارا، اللہ کا نام لے کر، آگے تفصیل آ رہی ہے سمجھے، تو وہ تیر لگا مر گیا. اب خون نکلا ہے لیکن اس طرح نہیں نکلا جس طرح رگے کاٹنے سے نکلتا، اس لیے یہ بدل ہے، اس لیے وہ اصل ہے. کیونکہ اصل جانور کے حلال کرنے میں خون ہی تو نکالنا ہے، تو خون نکلتا ہے زیادہ اچھے انداز میں اور زیادہ مؤثر انداز میں. کس میں نکلے گا؟ ذبح اختیاری. اس لیے وہ اصل. اضطراری میں زیادہ وہ ذرا اس سے کم درجے کا نکلے، اسی لیے وہ اس سے کم درجہ، اسی لیے وہ اس کا بدل ہے. آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
فاکتفا به عند العجز عن الاول، اس لیے پہلا جو ہے ذب اختیاری وہ اصل ہو گیا، دوسرا اس کا بدل ہو گیا۔ تو جب بدل ہو گیا تو بدل تو تب آتا ہے، بدل تو تب آتا ہے جب اصل پر عمل ممکن نہ ہو۔ تیمم تو تب آئے گا جب وضو پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ آ رہی ہے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بدل کب آتا ہے؟ جب یہ بدل ہو گیا۔ اور اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ جب آگ آئے گی تو آگ کے ساتھ کون سی چیز لازم ہے؟ حرارت، تو حرارت بھی ساتھ ساتھ ہی آئے گی۔ تو جب بدل آئے گا تو بدل کے ساتھ کیا لازم ہے؟ یہ بدل ہے، اصل نہیں، لہذا اصل اگر نہیں ہو سکتا پھر بدل آئے گا۔ نہیں سمجھ؟ لہذا جب یہ بدل بن گیا تو پھر بدل کے لوازمات بھی آئیں گے ساتھ ساتھ ہی۔ وہ کیا؟ فاکتفا بھی، تو یہ اس وقت کافی ہوگا بدل عند العجز عن الاول، اس وقت پہلی قسم پر عمل کرنا قدرت میں نہ ہو۔ ذب اختیاری سے اگر عاجز آئے گا تو بدل پر عمل ہوگا، ورنہ بدل پر عمل جائے گا۔ پانی پر قدرت نہیں ہوگی تب تیمم ہوگا، ورنہ ہو، کیونکہ وہ بدل ہے۔ جی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ باقی یہ شبہ جب اس میں خون صحیح طریقے سے نہیں نکلتا تو ذب اضطراری کے ذریعے پھر وہ جانور حلال ہی نہیں ہونا چاہیے، کہ مقصود تو خون کا نکالنا ہے، اور خون ذب اضطراری میں صحیح طرح نکلا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے اس قسم میں ذب اختیاری قدرت میں ہی نہیں۔ اب جانور بھاگ رہا ہے، شکار بھاگ رہا ہے، سمجھے، تو اس کو پکڑنا تو قدرت میں ہی ممکن ہی نہیں ہے، وہ تیر ہی لگے گا۔ آ رہی ہے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اور تیر لگنے سے وہ مر بھی سکتا ہے، تو وہ تو بس کے اندر ہی نہیں ہے اس کو پکڑ کر ذب اختیاری کرنا۔ اور ہماری شریعت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اللہ تعالی نے ہمیں ہمت اور طاقت سے بڑھ کر مکلف بنایا ہی نہیں۔ ایک بڑا زبردست اصول دیا ہے شریعت نے، جو حضرت اکثر پڑھا کرتے تھے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہمت، وسعت اور طاقت کے مطابق مکلف بناتے ہیں۔ تو وہاں تو ذب اختیاری کی قدرت ہی نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے ذب اختیاری کا وہاں ہمیں مکلف اور پابند نہیں بنایا۔ وہاں ذب اضطراری بھی کافی ہوگی۔ جب پانی موجود ہی نہیں ہے تو پانی کے استعمال پر قدرت ہی نہیں ہے، اب شریعت نہیں کہے گی کہ وہ جیسے بھی ہو سکتا ہے وہ وضو ہی کرو، مجھے نہیں، ہمیں نہیں پتا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، کوئی بس میں ہی نہیں ہے۔ وہاں کہتی ہے مٹی جو ملوث ہے، گندا کرنے والی ہے، شریعت کہتی ہے وہ بھی تمہارے لیے مطہر بن جائے گی۔ تو گندا کرتی تھی، شریعت نہیں، پاک کرنے والی بن جائے گی، کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل پانی میں قدرت نہیں ہے، اصل پانی مؤثر نہیں ہے، پانی مقصود نہیں ہے، اصل ہمارا حکم مقصود ہے۔ جب ہم نے کہا پانی مطہر تو پانی مطہر، جب ہم نے کہا مٹی مطہر تو مٹی مطہر ہو جائے گی، جب ہم نے کہا ذب اختیاری اختیاری، اور جب وہ بس میں نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پیچھے کہتی اضطراری بھی، کیونکہ وہ تو بس کے اندر ہی نہیں۔ یہ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، تو کیا کہتی ہے؟ بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، شیخ لیٹ کے پڑھ لو۔ اور اگر شیخ کہتے نہیں، تو نے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، چاہے تو جیسے مرضی بیمار ہے یا نہیں ہے، بھئی وہ بس میں ہی نہیں ہے۔ تو شریعت پکا اصول ہے، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتی۔ کھڑا نہیں تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لو۔ لا یکلف اللہ نفسا، یہاں پر بھی وہی ہے، جب ذب اختیاری کے اوپر قدرت نہیں ہے تو ذب اضطراری بھی اس کے قائم مقام بن جائے، تیمم بھی اس کے وضو کے قائم مقام بن جائے گا، بات ختم ہوگی۔ کیوں؟ اذ تکلیف، اس لیے کہ مکلف بنانا بحسب الوسع، یہ دلیل آ گئی۔ اس بھی تعلیلی ہے نا، کہ شریعت جو مکلف بناتی ہے وہ وسعت کے مطابق بناتی ہے، اور جب وسعت ہے ہی نہیں ذب اختیاری کی تو پھر شریعت ذب اختیاری کا مکلف اور پابند نہیں بناتی، پھر ذب اختیاری بھی کافی ہے۔ جتنی ہمت اس کے مطابق، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لو نماز۔
ومن شرطه ذبح کرنے کی اس میں گزر چکی. اب ذبح کرنے کی صاحب ہدایت رحمہ اللہ ایک شرط بیان فرما رہے ہیں کہ ذبح کی شرط یہ ہے، ذبح اس وقت جانور کو، گوشت کو حلال کرے گا جب ذبح کرنے والا موحد بھی ہو، یا موحد ہو یا موحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. کم سے کم اتنا ہے، موحد نہ بھی ہو لیکن موحد ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے تب بھی ذبح حلال ہو جائے، ذبیحہ حلال ہو جائے. موحد ہو جیسے مسلمان اگر ذبح کرتا ہے جانور حلال ہو جائے گا. کیوں؟ ذابح موحد ہے، توحید کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے. لیکن اگر وہ موحد تو نہیں ہے لیکن دعویٰ کرتا ہے توحید کا، جیسے اہل کتاب، کیا یہودی اور عیسائیوں کہتے جی ہم ہی موحد ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم توحید والے ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں توحید کا لیکن حقیقت میں موحد نہیں ہے، ان کا بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا، ان کا بھی ذبیحہ. تو پھر اصول کیا نکل ہے ذبح کی شرائط میں سے؟ کیا شرط؟ ان یکون الذابح صاحب ملت التوحید، یا تو کیا ہو، توحید کے موحد ہو، یہ کہہ لیں توحید کا جو دین ہے یہ اس کو اختیار کرنے والا ہو، یعنی موحد ہو. جیسا کہ مسلمان موحد ہونا اب دو حال سے خالی نہیں، اما اعتقادا، یا یہ اعتقاداً پہ کیوں زبر پڑی ہے میں نے؟ جی آواز نہیں گئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ مفعول لہو بن، یا وہ موحد ہو عقیدہ توحید کی وجہ سے، ما قبل کے لیے دلیل ہوتا ہے نا مفعول لہو، عقیدہ توحید کی وجہ سے موحد ہو، یا صرف توحید کا دعویٰ کرنے والا ہو. موحد ہو توحید کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، اما اعتقادا کالمسلم او دعوا، یا دعویٰ کرنے کی وجہ سے موحد ہو کالکتابی فإنه يدعي التوحید، نیچے لکھا ہے نا یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کس کا؟ تو حالانکہ حقیقت میں موحد، اس کا بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا. سمجھے؟ بشرطے کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے والا ہو، یسوع مسیح کا نام لے کر. اگر وہ عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ کے نام کے اوپر ذبح کرنے والا نہ ہو، وہ پھر حلال نہیں ہو، وہ تو حرام ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر یہودی ہے تو وہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کا عقیدہ تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اگر اس نے ذبح عزیر علیہ السلام کا نام لے کر لیا پھر حلال نہیں ہوگا. یا عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کر لیا پھر حلال نہیں ہوگا. یا کچھ بھی نہیں پڑھا ویسے ہی ذبح کر دیا، جان بوجھ کر نام چھوڑ دیا، ضروری نہیں سمجھا پڑھنا، پھر بھی حلال نہیں ہوگا. کب حلال ہوگا؟ جب اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. جیسے مسلمان، سمجھے؟ اگر وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے پھر تو ایسا حرام ہوگا کہ جو خنزیر سے بھی بدتر حرام ہو جائے گا. یہ نا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. وما اہل به کا کیا معنی ہے؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں وہ بھی حرام. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب ذکر کی ہے نا یہ نیچے سے اوپر گئے ہیں. کون سی چیز حرام؟ مردار حرام. پھر مردار سے بڑھ کر کون سی چیز حرام؟ خون حرام. تو مردار تو اسی وجہ سے حرام تھا کہ اس کا خون نہیں نکلا ہوا، سمجھے؟ تو خون کی وجہ سے، تو خون اس سے بڑھ کر حرام ہو گیا. اور خون سے بھی بڑھ کر آگے کیا آ گیا؟ علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، یہ اس سے بڑھ کر حرام. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وما اہل، یہ اس سے بھی بڑھ کر حرام. جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ذبح کیا گیا ہو. نام تو اللہ کا لینا تھا، اس نے غیر اللہ کا لے لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لے لیا.
زید السلام کا لے لیا یا داتا صاحب کا نام لے کر ذبح کر دیا، سمجھے، یا حضور کا نبی کا نام لے کر ذبح کر دیا، تمام صورتوں میں شرک کیا اور جانور حرام ہو گیا۔ اب یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ کب حلال ہوگا؟ جب اللہ کا نام لے کر ذبح کیا۔ کس نے؟ مسلمان ہو یا عیسائی کا بھی یہی ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا تو حلال ہوگا، سمجھے؟ تو کیا شرط ہوگی کہ اللہ کا نام لے کر عیسائی ذبح کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عیسائی بھی ہو، یہودی بھی ہو، صرف نام کے اعتبار سے عیسائی نہ ہو، جیسا کہ آج کل کے بہت سارے انگریز نام کے اعتبار سے تو عیسائی کہلاتے ہیں، حقیقت میں یہ عیسائی نہیں، دہریے بن چکے ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ جو کیا ہو، کم از کم عقیدہ رکھتا ہو اپنے نبی کا، اور جو وہ دین لے کر آئے ہیں ان کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو۔ تو آج کل کہتے ہیں نہ اللہ ہے نہ کچھ ہے، بھائی یہ سارا کچھ ایسے ہی چلی جا رہا ہے، جو خود سے چلی جا رہا ہے۔ تو یہ اہل کتاب نہ اس کا ذبیحہ حلال، نہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح حلال۔ سمجھے؟ اسی طرح وَأَن يَكُونَ حَلَالًا خَارِجَ الْحَرَمِ، ہاں اسی طرح ذبح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، ایک شرط تو یہ تھی کہ ذابح موحد ہو، یا عقیدے کے اعتبار سے یا دعوے کے اعتبار سے، اور اسی طرح اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے وہ حلال ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، خارج الحرم، حلال ہو حرم کے باہر ہو، حلال ہو یعنی احرام کی حالت میں نہ ہو، اور حرم کے باہر ہو، کیونکہ حرم کے اندر اگر ہوگا تو حرم کے اندر تو حلال کے لیے بھی شکار ذبح کرنا حلال نہیں ہے۔ کیسے؟ کیا کہا؟ ہاں، غیر شکار جو ہے، جو پالتو جانور ہے وہ تو ذبح کر سکتا ہے، وہ تو محرم بھی ذبح کر سکتا ہے۔ کیا مرغی محرم ذبح نہیں کر سکتا؟ بکری ذبح نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ کون سی چیز منع ہے؟ شکار منع ہے۔ حرم میں شکار منع ہے، اور احرام کی حالت میں شکار منع ہے۔ احرام کی حالت میں تو چاہے حرم میں ہو یا حرم کے باہر ہو، دونوں صورتوں میں شکار منع ہے، ذبح کرنا منع ہے۔ پالتو جانور کا ذبح کرنا منع نہیں، شکار کا ذبح کرنا منع۔ کس حالت میں؟ حرم میں، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ نمبر کہتے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ، اس تفصیل سے معلوم ہو گیا مسلمان کا ذبیحہ اور کتابی کا ذبیحہ یہ کیا ہے؟ حلال۔ دلیل لما تلونا، دلیل ابھی ہم نے ذکر کر دی ہے، یہ جو آیت ذکر کی ہے الا ما ذکیتم، ذبیحہ حلال ہے، اور باقی مسلمان کا ذبیحہ تو حلال ہے الا ما ذکیتم۔ اور دوسری دلیل وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یہ آگے دلیل۔ اب یہ سنو کیسی دلیل بنی ہے۔ ان لوگوں کا طعام جو اہل کتاب ہیں تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا طعام حلال ہے اور غیر اہل کتاب کا طعام حلال۔ یہاں طعام سے کیا مراد ہے؟ ذبیحہ۔ کرینہ کیا ہے؟ طعام تو کھانے کو بولتے ہیں کہ وہ جو سبزی بیچ رہے ہیں، جو آلو بیچ رہے ہیں، جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں، جو سیب بیچ رہے ہیں، وہ حلال ہے۔ مانا تو بظاہر یہ بنتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد ذبیحہ ہے، تو آپ نے اللہ سے ہٹ کر مانا مراد لے لیا، مجازی مانا مراد لے لیا، عموم کو ختم کر دیا، سمجھے؟ اس کے لیے کوئی کرینہ چاہیے، کرینے کے بغیر تو مجاز کی طرف نہیں جا سکتے۔ کہنے لگے اصل سے ہٹنے کے لیے کرینہ چاہیے، اور اصل کیا تھا؟ آلو پیاز ٹماٹر اگر اہل کتاب بیچے تو حلال ہے، تم کہتے ہو نہیں اللہ کی مراد یہاں جانور ذبح کرے تو وہ حلال ہے، اس کا کرینہ کیا ہے؟ اصل کو جو چھوڑ رہے ہو کرینہ چاہیے۔ کہنے لگے کرینہ موجود ہے نا، وہ کرینہ کیا ہے؟ آلو پیاز ٹماٹر سبزی پھل دالیں چینی جو وہ طعام بیچ رہا ہے، چاول جو بیچ رہا ہے، وہ تو بالاجماع غیر اہل کتاب کا بھی حلال ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ مجوسی یا ہندو یا چائنیز یا جاپانی، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، جو دہریے ہیں، جو
مشرک ہیں جو اہل کتاب نہیں ہے، کیا ان سے چینی خریدیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگی؟ سبزی لیں گے تو حلال نہیں ہوگا؟ ٹماٹر تو آتے انڈیا سے تھا، تو کیا وہ حلال نہیں ہے خریدنا؟ ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہے؟ بالکل حلال ہے۔ وہ تو طعام جو ذبیحے کے علاوہ ہے وہ تو غیر اہل کتاب کا بھی حلال ہے، اور اللہ فرما رہے صرف اہل کتاب کا حلال ہے۔ تو بالاجماع ذبیحہ کے علاوہ طعام غیر اہل کتاب کا بھی جائز ہے۔ تو پھر کیا معنی اہل کتاب کا طعام؟ تو ایک ہی معنی بن سکتا ہے، ورنہ آیت ہی لغو ہو جائے گی۔ تو کون سا معنی بن سکتا ہے؟ ذبیحہ، اس کا ذبح کیا ہوا حال، کیونکہ ذبیحے کے علاوہ تو وہ چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ دہریہ ہو سب کا حلال ہے، سمجھے؟ یہ معنی مراد لے لو، ورنہ آیت کا کوئی مصداق ہی نہیں رہے گا اور آیت لغو ہو جائے گی، اور عاقل بالغ کی کلام لغو نہیں ہو سکتی، کہہ جائے کہ اللہ کی کلام لغو ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جی وہ یحل، ہاں ذبح کی شرائط چل رہی ہیں، 3 شرطیں تو گزر چکی ہیں، سمجھے کہ، اور اب چوتھی شرط آ گئی ہے، اب شمار کر لیں کیسے 3 بن گئی ہے۔ چوتھی شرط یہ آ گئی ہے ذبح کے لیے، جیسے یہ ضروری ہے کیا کہ وہ موحد ہو یا توحید کا دعویٰ کرتا ہو یا اہل، سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ کیا ہو، بسم اللہ کو جانتا ہو، اس کو اتنا پتا ہو کہ میں اللہ کا نام لے کر ذبح کروں گا تو جانور حلال ہوگا، ورنہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ اگر وہ چھوٹا سا بچہ یا پاگل ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھوں گا تو جانور حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، وہ ذبح کر بھی دے گا، بسم اللہ پڑھ بھی لے گا، تب بھی حلال نہیں ہوگا۔ جانور کیا ہے؟ اذا كان يعقل التسمیۃ والذبح، بسم اللہ کو جانتا ہو، اور جاننے کا کیا معنی ہے؟ جانتا تو وہ 1 سال کے بچے کو، 1.5 سال 2 سال کے بچے کو بھی سکھلا دیتے ہیں، یعنی جاننے کا معنی یہ ہے کہ وہ مسئلہ جانتا ہو، اور مسئلہ جاننے کا معنی کہ میرا یہ تسمیہ ہی جانور کو حلال کرے گا، اور بسم اللہ کے بغیر ذبح کروں گا تو حلال نہیں ہوگا، اور اسی طرح ذبح کو بھی جانتا ہو، سمجھے کہ ذبح کسے بولتے ہیں؟ جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانا، اس کی رگیں کاٹنا، یہ ذبح ہے، یہ مسئلہ جانتا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر وَيَضْبِطُ، اور ذبح کرنے، وَيَضْبِطُ يَقْدِرُ، ذبح کرنے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو، ذبح بھی کر سکتا ہو۔ یہ 3 شرطیں ہوں گی تو تب جانور حلال ہوگا، ورنہ ذبح کے ساتھ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اگرچہ ذبح کرنے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بسم اللہ کو مسئلہ جانتا ہو اور ذبح کرنا جانتا ہو، یا اگرچہ پاگل ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی کبھی حلال۔ اس پر بڑا زبردست قسم کا اشکال ہے، عجیب بات کرتے ہو، پاگل کو کیسے مسئلہ پتا ہوگا؟ اس لیے انہوں نے یہاں پتہ نہیں بڑھایا یا نہیں بڑھایا، ادھر ہے قال فی النہایہ معتوہا بلا، کیونکہ لأن المجنون لا قصد له ولا بد منه، پاگل سے مراد معتوہ ہے جس کا دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہو، بالکل ہی پاگل نہ ہو، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے بسم اللہ حلال کرے گی اور ذبح کیسے کرنا ہے، تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ معتوہ جس کا دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہے، سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی بالکل پاگل نہیں ہے، یا عورت ہی ذبح کرنے والی کیوں نہ ہو، اس کا ذبیحہ حلال۔ اما اذا كان لا يضبط، اگر ذبح کرنا نہیں جانتا یا بسم اللہ کے بارے میں اور ذبح کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ حلال کرنے والے ہیں، تو پھر حلال نہیں ہوگا، کیونکہ لأن التسمیۃ علی الذبیحۃ شرط بالنص، کیونکہ ذبح سے پہلے اللہ کا نام لینا بھی شرط ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام لینا، اور یہ اللہ کا نام بھی کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے جب اللہ کا نام لے گا تو اپنے ارادے سے لے گا، وذالک بالقصد، اور اپنے ارادے سے نام لے گا تو اس کا اعتبار ہے، اور ارادہ کب معتبر ہوگا؟ جب یہ مسئلہ بھی جانتا ہو میرا ذبیحہ حلال ہو جائے گا اور یہ 4 رگیں کاٹوں گا تو ذبح ہوگا، تبھی یہ ارادہ کر سکتا ہے ذبح، اس کے بغیر تو ذبح ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر تو بسم اللہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔
سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس وقت یہ جانتا بھی ہو مسئلہ کہ میرا ذبح میرا یہ جو تسمیہ ہے یہ جانور کو حلال کرے گا، اسی وقت وہ جو پھر وہ اپنے قصد اور ارادے سے تسمیہ پڑے گا، اور وہی معتبر۔ وہ کون سی آیت ہے جو کہتی ہے تسمیہ کے بغیر حلال نہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں ہے اس کو نہ کھاؤ، وہ حرام ہے، حرام ہے۔ اسی طرح والاقلف یعنی غیر مختون، جس کے ختنے نہیں ہوئے، جس کے ختنے ہوئے ہوئے، یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ مسلمان ہونا ضروری ہے، رگیں کاٹنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے ذبیحے کے حلال ہونے کے لیے، ختنے ہونا ضروری نہیں ہے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے۔ ہم نے نص کیا پڑھی ہے کہ اللہ کا نام لے اور ذبح کرے، یہ تو نص موجود ہے، اور مسلمان ذبح کرنے والے۔ وہ اطلاق الکتابی، جب ہم نے کہا کتابی کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کتابی کو مطلق ذکر کیا، وہ مطلقاً کتابی مراد ہے، چاہے وہ کون سی کتابی ہو، چاہے وہ ذمی ہو، حربی ہو، عربی ہو، تغلبی ہو، کسی بھی قسم کا کتابی ہو، اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے مطلق کتابی کو ذکر کیا، وہ طعام الذین اوتوا الکتاب، اور ہمارا اصول ہے اصول فقہ کا، مطلق کو جب مطلق ذکر کیا جائے تو مطلق بھی مراد ہوتا ہے، جس کو اللہ نے پابند نہیں کیا اس کو تم پابند نہیں کر سکتے، جس کو اللہ نے کھلا چھوڑ دیے، بیڑیاں نہیں باندھی، تم بیڑیاں نہیں باندھ سکتے کہ یہ بھی قید لگاؤ، یہ بھی قید لگاؤ، یہ بھی بیڑی باندھو، یہ جائز ہے مطلق، چاہے وہ حربی ہو، ذمی ہو، عربی ہو، تغلبی۔ لأن الشرط قیام الملت، کیونکہ ذبح کے لیے شرط اہل کتاب ہونا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی تو اہل کتاب تو یہ سارے ہی ہیں، چاہے عربی اہل کتاب ہو، چاہے حربی ہو، چاہے ذمی ہو، علامہ مرد جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ اچھا جی، واللہ چلو پھر یہ آگے چلا جائے گا آپ